السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ پراسرار بوڑھا جو نہ جانے کب سے اس گھر میں قید تھا، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو روح کو لرزا دینے والی حقیقت پر مبنی داستان۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا جہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو وہاں ایک خوفناک بوڑھا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، پھر اچانک سے وہ کہاں پر چلا گیا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو۔ اس نے جب پیچھے دیکھا تو وہاں وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر پراسرار انداز سے مسکرا رہا تھا۔ سارا کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا۔ اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سارا سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ حنان دراصل اپنے دوست کے اچانک ایکسیڈنٹ پر اسے ملنے کے لیے اسپتال میں جا رہا تھا، لیکن راستے میں جب اس نے سڑک کے درمیان بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی۔ حنان کو دیکھ کر سارا ڈر گئی۔ اسے لگا کہ یہ وہی بوڑھے آدمی کی طرح کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ اس سے بات کرنے میں کترا رہی تھی، لیکن حنان نے جلد ہی اس کا یہ ڈر دور کر دیا۔ دراصل یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر سارا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا موبائل فون بھی آف تھا، اس وجہ سے وہ کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کھڑی اپنی گاڑی کو چیک کر رہی تھی جب اس سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ آواز جنگل سے آ رہی تھی۔ اس نے اسے پہلے اپنا وہم سمجھا اور آواز کو یکسر نظر انداز کیا، لیکن جب آواز دوبارہ آئی تو سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چل دی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ پراسرار آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اب سارا کو لگنے لگا تھا کہ اس کی کوئی دوست اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ اکثر ہی سارا کے ساتھ ایسے مذاق کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے سارا بے فکر ہو کر چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سارا کی نظر جنگل کے بیچوں بیچ بنے ایک کمرے پر پڑی جو کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر سارا حیران رہ گئی۔ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اب سارا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ سارا کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہی سے واپس پلٹ جائے، لیکن اپنے نام کی پکار اسے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا بدبو نے سارا کا استقبال کیا۔ وہ اس قدر شدید بدبو تھی کہ سارا کو لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ سارا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت نارمل ہوئی تو وہ دوبارہ کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت نارمل ہوئی تو وہ دوبارہ کمرے کی طرف دیکھنے لگی، جس کا دروازہ اب کھلا ہوا تھا، لیکن اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہاں سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں لال تھی۔ اس کے چہرے کی حالت بہت بری تھی، جگہ جگہ کٹ کے نشانات تھے۔ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ، یہ کہہ کر وہ آدمی پراسرار انداز میں مسکرایا۔ سارا وہاں سے اٹھی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ سارا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ یقیناً اس نے اس پراسرار آدمی کو آزاد کر دیا تھا۔ سارا نے وہیں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل بھاگتی جا رہی تھی، لیکن ہر بار ہی وہ اسی جگہ پر آ کر رک جاتی جہاں سے وہ بھاگنا شروع کرتی۔ بے بسی کے عالم میں آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس مشکل سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ ایک تو یہ علاقہ بھی سنسان تھا، یہاں پر کوئی زیادہ آتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اتنی زیادہ دیر گزرنے کے باوجود بھی ایک گاڑی یہاں نہیں آئی تھی۔ اور پھر جب وہ بوڑھا آدمی بالکل سارا کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی جان لینے ہی لگا تھا کہ حنان وہاں پر آ نکلا۔ سارا کو وہ کوئی فرشتہ لگ رہا تھا۔ حنان نے جب سارا سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو سارا اس بوڑھے آدمی کی بات کو گول مول کر گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ حنان اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا اس کا مذاق بنائے گا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر یقین ہی نہ کرتا اگر اس کے اوپر نہ گزرا ہوتا۔
لیکن حنان نے اسے لفٹ دے دی۔ دراصل اس کا گھر بھی اسی طرف تھا جس طرف وہ اسپتال تھا۔ سارا نے حنان سے موبائل لے کر اپنے گھر میں رابطہ کیا اور انہیں اپنی خیریت کے بارے میں بتایا۔ نہ جانے سارا کے دل میں کیا آیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہیں۔ وہ بوڑھا نوجوان انہی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک زوردار چیخ سارا کے منہ سے نکلی اور وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ سارا کی یہ حالت دیکھ کر حنان یکدم ہی پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہ بالکل پرسکون تھی۔ اس نے سارا کو چپ کروایا اور اسے تسلی دی۔ سارا نے جب دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حنان اس کے ڈر کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ لڑکی ڈر گئی ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ حنان نے سارا سے دوبارہ سوال کیا۔ حنان کی بات سن کر سارا نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو یہی تسلی دے رہی تھی۔ وہ اس واقعے کی بات میں زیادہ سوچ رہی تھی، اس وجہ سے وہ بوڑھا آدمی اسے بار بار دکھائی دے رہا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا نے گھر پہنچ گئی جہاں پر اس کی دادی پریشان حالت میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا جاتے ہی اپنی دادی کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا کو یوں روتے دیکھ کر اس کی دادی پریشان ہو گئی اور اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن سارا نے اپنی دادی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی دادی کو بتا دیا تو وہ ٹینشن لیں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی دادی کو نہ بتا کر کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی پرسکون نیند سو رہی تھی جب اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ سارا حیران ہو کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اچانک سارا کی نظر اپنے کمرے میں لگے واحد شیشے پر پڑی جہاں پر اسے کسی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارا کا دل آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عکس کو گھوڑے جا رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہے۔ اس سے 2-3 بار خود کو چٹکی کاٹی تاکہ یقین کر سکے کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا وہ صرف خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے ہی اس حالت میں بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اچانک ہی وہ عکس وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارا نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا سکون جلد ہی غارت ہو گیا جب اس نے اپنے کمرے میں بنی واحد کھڑکی کے سامنے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ اس بوڑھے آدمی کی سارا ایک طرف پیٹھ تھی، وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دوبارہ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ چلنا بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کچھ سوچنے سمجھنے قابل ہوئی تو وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ یکدم ہی لاک ہو گیا۔ وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر زور لگانے کے باوجود بھی وہ ناکام رہی۔ اب وہ اپنی دادی کو آوازیں دینے لگی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ان تک پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا گھر تھا، اگر ایک کمرے میں 2 لوگ بات چیت کرے ہوتے تو وہ دوسرے کمرے بخوبی سنی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اچانک شام والا واقعہ سارا کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا جب اس نے اس آواز کا تعاقب کیا تھا اور پھر وہ دروازہ کھولا تھا۔ دراصل وہ بوڑھا ایک لانتی بوڑھا تھا جسے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک عامل نے قید کر دیا تھا۔ اچانک سارا کو اپنے پیچھے اس بوڑھے آدمی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ سارا نے جب پیچھے دیکھا تو وہاں ایک خوفناک روپ میں کھڑا سارا کو دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو لیکن تم میرے چنگل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اور یہاں پر سارا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھے آدمی سے معافیاں مانگ رہی تھی اور اسے خود کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن بوڑھا آدمی اس کی بات سننے کے بجائے زور زور سے ہنسے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار اٹھا رکھا تھا جو لازماً سارا کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر سارا پیچھے کی طرف ہٹتی گئی، لیکن دیوار کی وجہ سے رک گئی۔ سارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سارا کی نظروں کے سامنے اس کی دادی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ سارا اپنی دادی سے آخری بار ملنا چاہتی تھی، وہ انہیں آخری بار گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھا آدمی سارا کو کچھ کہتا یا اس پر حملہ کرتا، اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی حیران رہ گیا اور سارا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کے بعد
اس بوڑھے آدمی نے جیسے جیسے سارا پر حملہ کرنے کی کوشش کی ویسے ویسے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ تقریباً تمام رات یہی سب ہوتا رہا۔ وہ سارا کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن سارا نے اپنی دادی کو اس بارے میں بتایا تو اس کی دادی اس عامل کے پاس لے کر گئی تھی۔ اب اس پر یہ راز اشکار ہوا تھا کہ سارا کے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا جو کہ بہت طاقتور تھا۔ اسی وجہ سے وہ بوڑھی روح اس کے قریب نہیں آ پا رہی تھی۔ انہوں نے سارا کو ایک عمل کرنے کے لیے کہا جس سے وہ اس بوڑھے آدمی سے پیچھا چھڑوا سکتی تھی۔ یہ عمل 7 دن کا تھا اور قبرستان میں بیٹھ کر کرنا تھا۔ سارا وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یوں اس کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بوڑھے آدمی سے چھوٹ گئی۔ ابھی جب سارا کو اس بوڑھے آدمی کی یاد آتی ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔